پر قتل، دھماکے پہ دھماکہ، فساد پہ فساد، فتنے پہ فتنہ۔ معاشرے کے لیے ایک امتحان بن چکا ہے، ظلم و بربریت عام ہے۔ ظلم سے وہ محفوظ ہے، بربریت سے وہ شخص محفوظ اور مامون ہے، تشدد سے وہ شخص بری ہے، یا جو صاحب منصب ہے یا صاحب ثروت ہے، وگرنہ عام مسلمان غریب شخص ظلم کی چکی میں پس رہا ہے کہ کوئی کسی پر اپنے منصب کا روب جھاڑ رہا ہے، کوئی کسی پر اپنے بینک بیلنس کے ذریعے اس کو دباؤ میں رکھے ہوئے ہے، کوئی کسی کو کسی ذریعے کے ذریعے فتنے میں مبتلا کر چکا ہے۔ ہر طرف بگاڑ ہی بگاڑ ہے، ظلم ہی ظلم ہے، فساد ہی فساد ہے۔ معاشرہ بگڑ چکا ہے۔ معاشرے کی جو راستے تھے، جو طریق تھے، وہ سنگین اور تاریک ہو چکے ہیں۔ ہر طرف اندھیرا ہے۔ اس اندھیرے سے، اس تاریک راستے سے اپنے آپ کو نکالنا ہے، راہ راست پر لانا ہے۔ اپنے معاشرے کی، جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس کی اصلاح کرنی ہے۔ اپنے آپ کو ظلم، تشدد، بربریت، فتنے، فساد سے محفوظ رکھنا ہے تو قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ جو تعلیمات اللہ رب کائنات نے اس کلام مقدس میں دی ہیں، یا امام الانبیاء، اکرم الانبیاء، اشرف الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے معاشرے کی اصلاح کر کے مدینہ کی ریاست کا قیام کیا۔ خالی کھوکھلے دعوے اور نعرے مدینہ کی ریاست کے کسی کام کے نہیں ہے۔ مدینہ کی ریاست ایثار پر قائم ہے، مدینہ کی ریاست میثاق پر قائم ہے، مدینہ کی ریاست عدل پر قائم ہے، مدینہ کی ریاست انصاف پر قائم ہے، مدینہ کی ریاست ظلم سے پاک ہے، مدینہ کی ریاست بربریت سے پاک ہے، مدینہ کی ریاست فتنے سے پاک ہے، مدینہ کی ریاست فساد سے پاک ہے۔ جو ریاست، جو ملک، جو علاقہ فتنے کی لت میں، لپیٹ میں آ چکا ہو، فساد کی لپیٹ میں آ چکا ہو، ظلم کی چکی میں معاشرے والوں پر ظلم چلایا جا رہا ہو، معاشرے کو پیسا جا رہا ہو، وہ معاشرہ، وہ ملک، وہ ریاست اور اس کے والی امن کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ امن کا دعویٰ اس وقت ہوگا جب قرآن و سنت پر، رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل ہوگا، امن بھی قائم ہوگا اور ہر قسم کا فتنے کا کڑا کما بھی ہوگا، فساد کا خاتمہ بھی ہوگا اور امن اور شانتی، امن اور سکون عام ہوگا۔ پھر ظلم نہیں ہوگا، پھر بربریت نہیں ہوگی، پھر تشدد نہیں ہوگا۔ جب تعلیمات محمدی پر عمل ہوگا، تعلیمات مصطفیٰ پر عمل ہوگا، جب قرآن کی تعلیمات پر عمل ہوگا، جب قرآن کی تعلیمات کو سمجھا جائے گا، اس پر عمل کیا جائے گا، سمجھایا جائے گا، معاشرے کی اصلاح کی جائے گی، کسی کی سوچ کے ذریعے، کسی کی فہم کے ذریعے، کسی کی فراست کے ذریعے، کسی کے منطق کے ذریعے، کسی کی اعلیٰ سوچ کے ذریعے، کسی کی زیرت کے ذریعے معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ معاشرے کی اصلاح دو چیزوں کے ذریعے ہو سکتی ہے، ایک اللہ کے قرآن کے ذریعے، ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ذریعے۔ اور آپ نے مثالیں قائم کی
امن قائم کر کے، انصاف کر کے، عدل کر کے مدینہ کی ریاست میں میثاق کو اور ایثار کو پیدا کر کے، اس کے قیام کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں پیدا کی ہیں، بیان کی ہیں۔ ایسے تو نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یعقرہ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، ہے مسلمان، دعویٰ مسلمانی کا، کام مسلمانوں والے نہیں، ظلم کر رہا ہے، بربریت کے بازار گرم ہے، خون ریزی عام ہے، قتل و غارت کا بازار گرم ہے، مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان وہ ہے المسلم اخو المسلم لا یظلمہ، کسی پر ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، کسی کو اپنے دباؤ میں، پریشر میں، کسی کے اوپر دباؤ اور پریشر ڈال کر اپنی منمانی اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنے پر زور نہیں دیتا، ولا یحقرہ، کسی مسلمان کو حقیر نہیں سمجھتا، مسلمان کو حقیر نہیں سمجھتا۔ یہاں تو ہر ایک اس کام میں ملوث ہے کہ دوسرے کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ مزدور ہے، جس کے انڈر کام کر رہا ہے، جس کے ماتحت کام کر رہا ہے، وہ افسر، وہ مالک جس نے مزدور کو مزدوری پر لگایا، اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، نہیں سمجھتا یہ مسلمان ہے، نہیں سمجھتا یہ انسان ہے، بلکہ اس نے یہی سمجھا ہے کہ میں نے اس کو جو دہاڑی دینی ہے، جو مزدوری دینی ہے، اس سے جتنا ہو سکے کام لے لیا جائے۔ کھانا حقارت کی نظر سے دے کر، مزدوری دیتے ہوئے منہ پھیر لینا، کھانا دیتے ہوئے برتن علیحدہ کر لینا، یہ حقارت ہے۔ اور اس حقارت سے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، کسی کو حقیر نہیں سمجھتا، کسی کو کمتر نہیں سمجھتا، کسی کے کالے رنگ کو دیکھ کر حقیر نہیں سمجھتا۔ کوئی اپنے آپ کو گورا سمجھ کر اعلیٰ منصب پر اور اعلیٰ شکل و صورت والا تصور کر لے، یہ معیار نہیں ہے۔ معیار حق انسان کے دل میں دھڑکنے والا تقویٰ ہے، معیار حق تقویٰ ہے۔ کسی کی رنگ، کسی کی خوبصورتی، کسی کی شکل و شباہت، کسی کا عہدہ، کسی کا منصب اور کسی کا بینک بیلنس معیار حق نہیں ہے۔ سب مسلمان بھائی بھائی ہے، غریب ہے تب بھی بھائی ہے، پیسے والا ہے تب بھی بھائی ہے۔ کیوں؟ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے۔ اسی تعلیم کو مدینہ کی ریاست میں قائم کیا ہے۔ مدینہ کی ریاست اسی طرح قائم ہوئی ہے، کسی کی حقارت اور کسی کو حقیر سمجھ کر اس کے الفاظ کی، اس کے بول چال کی، اس کی چال ڈھال کی، اس کے چلنے کی، اس کے اٹھنے بیٹھنے کی نقلیں اتار کر معاشرے میں اپنے آپ کو بڑا اعلیٰ اور بڑا لیڈر سمجھتا ہے۔ نہیں ہے وہ لیڈر جو کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ لیڈر وہ تھا جو امام الانبیاء تھا، جس نے کسی کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھا۔ دشمن ہے تب بھی دشمنی ایک جگہ ہے، حقارت کی نظر سے نہیں دیکھا۔ یہاں تو ہر ایک دوسرے کو حقیر سمجھے ہوئے ہے، ظلم کر رہا ہے، بربریت ہے، تشدد ہے، فساد ہے، فتنہ ہے، معاشرے کی بگاڑ ہے۔
معاشرے کی اصلاح چاہتے ہو مسلمان بننا پڑے گا۔ مسلمان کب بنیں گے؟ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، جب کسی پر ظلم نہیں کریں گے، کسی پر دباؤ ڈال کر اپنی منمانی کو پورا نہیں کروائیں گے، اور کسی کو جب تک حقیر نہیں سمجھیں گے مسلمان ہوں گے۔ ظلم کریں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اے میرے صحابہ، ظالم ہے تب بھی مدد کرو، مظلوم ہے تب بھی مدد کرو۔ صحابہ نے پوچھ لیا اے اللہ کے رسول، مظلوم ہے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس پر ظلم ہو رہا ہے، وہ ظلم کی چکی میں پس رہا ہے، اس کی مدد کی جائے، ظلم سے نجات دلوائی جائے، ظلم سے نکالا جائے، فتنے سے نکالا جائے، فساد سے باہر کیا جائے، بات سمجھ آتی ہے۔ ایک ظالم ہے، ظلم پہ ظلم کر رہا ہے، جابر ہے، جب اپنے جبر کے ذریعے لوگوں پر تشدد کر رہا ہے، اس کی مدد کیسے کریں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمنعہ عن الظلم، اس شخص کو ظلم سے منع کر دو، یہ ظلم سے منع کرنا اس ظالم کی مدد ہے۔ آپ اس کو روکیں گے، ٹوکیں گے، ہو سکتا ہے آپ کے روکنے کی وجہ سے وہ اپنے ظلم کو کم کر لے، یہ اس ظالم کی مدد ہے۔ وگرنہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچ، مظلوم کی بد دعا سے بچ، فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب، اس بد دعا اور میرے رب کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، ڈائریکٹ میرے رب کے پاس جاتی ہے۔ مظلوم کی بد دعا سے بچ، کسی کی آہ سے بچ، کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہے اس کے ٹھنڈے سانس سے بچ، اس کی آہ سے بچ۔ آہ نکلی، بد دعا نکلی، اللہ نے قبول کر لینا ہے، پھر تیرے اوپر وہ وقت بھی آئے گا، تیرا وقت تبدیل ہو جائے گا، تیرے اوپر کوئی اور ظلم کرنے والے، تیرے اوپر کوئی اور جبر کرنے والے، کوئی اور تشدد کرنے والے آ جائیں گے۔ مظلوم کی بد دعا سے بچ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان صحیح مسلم کے اندر آپ نے فرمایا ظلم تاریکی ہے، ظلم اندھیرا ہے، فإن الظلمات ظلم یوم القیامہ، یہ ظلمات، یہ اندھیرے جو ظلم کے ذریعے آج معاشرے میں تم پھیلا رہے ہو، یہ وہ اندھیرے ہیں جو قیامت کے دن یہ اندھیرے تمہارے لیے گھاٹے کا، نقصان کا سبب بنیں گے۔ مظلوم کی آہ نکل جائے، اللہ فوراً سن لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت، اماں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس ایک کالے رنگ کی، موٹے ہونٹوں والی، چھوٹے قد کی ایک عورت آیا کرتی تھی۔ اماں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت کیا کرتی تھی، تیل لگا لیا کرتی تھی، کبھی کوئی اور کام، کبھی کسی کام میں ہاتھ بٹا لیا کرتی تھی، گھر میں بیٹھی رہتی۔ جب جانے لگتی تو وہ کالے رنگ کی عورت ایک شعر کہا کرتی تھی، وَيَوْمَ الْوِشَاهِ مِنْ تَعَاجِبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ بَلْدَةِ الْكُفْرِ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي۔ روز وہ عورت سیدہ عائشہ کے حجرے میں آتی، آپ کی خدمت کرتی اور جاتے ہوئے یہ شعر پڑھ کے چلی جاتی، وَيَوْمَ الْوِشَاهِ مِنْ تَعَاجِبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي، یہ شعر پڑھ کے چلی جاتی تھی۔ ایک دن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا، آپ خود عربی النسل تھی، آپ کو پتا تھا، علم تھا کہ اس شعر کا ترجمہ کیا ہے، لیکن پس منظر کا، بیک گراؤنڈ کا، وجہ کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ یہ شعر یہ عورت کیوں پڑھتی ہے، اس کی بیس اور بنیاد اور وجہ کیا ہے کہ جس کی بنا پر یہ عورت روز میرے گھر میں آتی ہے، میری خدمت کرتی ہے اور جاتے ہوئے یہ شعر کہہ کے چلی جاتی ہے۔ کوئی وجہ تو ہے، کوئی ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے یہ روز کہہ کے چلی جاتی ہے۔ ایک دن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
पूछ लिया कि ये शेर क्यों कहती है, वजह क्या है। कहने लगी मैं मदीना से दूर दराज इलाके में चौधरियों के घर में मुलाजमा थी, जर खरीद मुलाजमा थी, लौंडी थी, उनका घर का काम किया करती थी। एक दिन मेरे मालकू की एक लड़की नहाने के लिए गई, मेरे मालकू ने मुझे उसके साथ भेज दिया कि इसकी रखवाली करें। वो नहाने के लिए गई, उसने एक हार पहना हुआ था, वो हार उतारा, अपना लिबास उतारा, नहाने लग गई। जब नहा के फारिग हुई, कपड़े पहन लिए, हार ढूंढा, हार नहीं मिला, हार ढूंढा, हार नहीं मिला। उस लड़की ने कहा इस हार को तूने छुपा लिया है, तूने चोरी कर ली है, छुपा लिया है, तेरे पास है। वो औरत कहती है कि मैंने बड़ी कस्में उठाई, बड़ा उनके सामने अपनी जो बात थी रखी कि मैंने नहीं उठाया, मेरे पास नहीं है, मैंने चोरी नहीं की, मुझे पता नहीं है कि इसने पहना हुआ था, उतारा है, कहाँ रखा है, मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन मेरी इन बातों के जरिए उन पर कोई असर ना हुआ, मानने के लिए तैयार नहीं, बस इस बात पर अड़े हुए हैं, जिद किए हुए हैं कि तूने चुरा लिया है, तेरे पास है, दे दे, वगरना तेरी तलाशी ली जाएगी, तलाशी ली जाएगी, हार निकाला जाएगा, तेरे पास है, तूने छुपा लिया है। बड़ी मिन्नतें की, समाजते की कि मेरे पास नहीं है, मैंने उठाया नहीं है, मेरे इल्म में नहीं है, मुझे पता नहीं है कि इसने पहना था या नहीं, उतारा है या नहीं उतारा, रखा कहाँ है मुझे पता नहीं है, मैं नहीं जानती, मेरे पास ये हार नहीं है। वो भी पाजिद हैं। आखिरकार उन्होंने तलाशी लेनी शुरू की, तलाशी लेनी शुरू की, कपड़े उतार लिए। सही बुखारी उठाइए, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बात नकल की है कि जब कपड़े उतार लिए, तलाशी कर ली, फिर भी नहीं छोड़ा। उन्होंने उस औरत की शर्मगाह की तलाशी की, हो सकता है यहां इसने हार को छुपाया हो। जब तलाशी की नहीं मिला, वो काली रंग की औरत कहती है कि मैं इनकी मुलाजमा थी, बाहर काम के लिए जाया करती थी, यहां से काफिले गुजरते थे, मैंने उनको देखा था कि वो एक अल्लाह को पुकारते थे, निदा लगाते थे, एक रब की इबादत करते थे। मैं नहीं जानती थी कोई रब है, कोई इलाह है, कोई अल्लाह है, मेरे इल्म में नहीं था। लेकिन मुझे उस वक्त सोच आई कि उस रब को बुलाया जाए जिसको ये सारे लोग यहां से गुजरते हुए पुकारते हैं, हो सकता है वो रब मेरी मदद कर ले। नहीं पता था, कहती है मैंने पुकार ली, अल्लाह को आवाज दी, वो तलाशी ले रहे थे, तलाशी लेते हुए अचानक एक चील उड़ती हुई ऊपर से आई, उसके मुंह में यही हार था और उनके घर में उनके सामने उस चील ने वो हार फेंका और चली गई। जब मेरे मालकू ने ये हालात देखे, ये वाकया देखा, उनको शर्मिंदगी हुई कि ये औरत झूठी तो नहीं थी, झूठ तो नहीं बोल रही थी, चोरी इसने नहीं की, लेकिन हमने इस पर जुल्म किया है, ज्यादती की है, इसको बरहना किया है, इसकी तलाशी ली है, इसकी बात नहीं मानी। लेकिन चोर ये नहीं थी, इसने डाका नहीं मारा था, इसने हार चोरी नहीं किया था, ये तो चील उठा के चली गई थी। आज दोबारा उसी वक्त वो फेंक के जा रही है, हमने तो इस पर जुल्म किया है, अब क्या किया जाए। उन्होंने फैसला किया इसको आजाद कर दिया जाए, इसको जो हमने जुल्म किया है उसके इवज इसको आजाद कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। वो काले रंग की औरत कहती है उन्होंने मुझे आजाद कर दिया, मेरे दिल में ख्याल आया कि जिस रब को मैंने पुकारा था, जिसको मैं जानती तक नहीं थी, उस रब ने मेरी मदद की। मैं ढूंढना चाहती हूँ, तलाश करना चाहती हूँ कि ये जो लोग उस रब की इबादत करते हैं
رہتے کہاں ہیں، کہاں سے آتے ہیں، یہاں عبادت کرتے ہیں، سفر پر ہیں، پھر چلے جاتے ہیں۔ وہ عورت کہتی ہے میں نے وہ راستہ لیا جس راستے پر وہ اللہ کی عبادت کرنے والے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا کرتے تھے، میں نے وہ راستہ پکڑ لیا۔ چلتے چلتے اس عورت نے کہا کہ میں مدینہ میں پہنچی، مسجد نبوی میں آئی، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی، اسلام قبول کیا۔ یہ وہی کالی عورت ہے جس کا خیمہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں لگایا تھا۔ رہائش نہیں تھی، گھر نہیں تھی، گھر نہیں تھا، رشتہ دار نہیں تھے، کوئی جاننے والا نہیں تھا، کوئی وارث نہیں تھا۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہائش کے لیے مسجد نبوی میں خیمہ لگا دیا، یہاں رہ لو۔ وہ عورت رہنے لگی مسجد نبوی کی، روزانہ صفائی بلا ناغہ صفائی کیا کرتی تھی۔ ایک دن آیا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صبح اٹھے وہ عورت نظر نہیں آئی، وہ عورت نظر نہیں آئی۔ آپ نے صحابہ سے پوچھ لیا وہ کالے رنگ کی عورت نظر نہیں آتی کہاں ہے؟ صحابہ نے جواب دیا رات اچانک وہ فوت ہو گئی تھی، ہم نے آپ کو اٹھانا صحیح نہیں سمجھا کہ آپ کے آرام میں خلل ڈالا جائے، آپ کے سکون کو خراب کیا جائے، ہم نے اس کو دفن کر دیا ہے، اس کا جنازہ پڑھا کر اس کو دفن کر دیا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلونی علی قبرہا، مجھے اس کالے رنگ کی عورت کی قبر پر لے جاؤ۔ صحابہ کرام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے، آپ نے اس کی قبر مبارک پر کھڑے ہوئے اس کا جنازہ پڑھا۔ ظلم ہو رہا تھا اس پر، معاشرہ وہاں کا بگڑا ہوا تھا، اس نے اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے اس راستے کو چنا، اس طریق کو چوز کیا، اس راستے پر چلی جس راستے میں امن ہے، جس راستے میں عدل ہے، جس راستے میں سکون ہے، جس راستے میں معاشرے کی اصلاح ہے، بلکہ وہ راستہ بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کرتا ہے۔ اس راستے پر چلی، مدینہ میں آئی، مدینہ کے ریاست میں رہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اسوے کو دیکھا، آپ کے قدوہ کو دیکھا، آپ کے اس نمونے پر عمل کیا، زندگی بسر کی۔ فوت ہوئی تو امام الانبیاء چل کر گئے، اس کی قبر پر جنازہ بھی اس کا پڑھا ہے۔ اگر ہم ظلم کریں گے بخشے نہیں جائیں گے۔ حقوق اللہ میرا رب معاف کر سکتا ہے، حقوق العباد کی معافی نہیں ہے، حقوق العباد کی معافی نہیں ہے۔ حقوق اللہ میرا رب چاہے بخش دے، حقوق العباد جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا بخشا نہیں جائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت صحیح مسلم کے اندر موجود، اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے سوال کر لیا مل مفلسو، اے صحابہ کرام مفلس کس کو کہتے ہیں، غریب کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے جواب دیا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا دینار لہ، اے اللہ کے رسول ہم مفلس اس کو مانتے ہیں، اس کو شمار کرتے ہیں نہ جس کے پاس درہم ہو نہ دینار ہو، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، بینک دولت نہیں ہے، روپیہ پیسہ نہیں ہے، وہ شخص مفلس ہے، وہ غریب ہے، وہ تنگ دست ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، المفلس فینا، المفلس فینا، ہم میں سے مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن یاتی یوم القیامہ صوم و صلاۃ و زکوٰۃ، نمازیں بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، زکوٰۃ بھی دیتا ہو، صدقات بھی کرتا ہو، ویاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا وضرب ھذا واکل مال ھذا، نمازوں کی پابندی کرتا ہو، پنجگانہ نماز ادا کرتا ہو، ماہ مبارک کی، ماہ رمضان کی قدر کر کے رمضان المبارک کی روزے رکھتا ہو اس کے، اور اسی طرح اگر زکوٰۃ فرض ہے فرضی زکوٰۃ دیتا ہو، اگر فرض نہیں تو صدقہ دیتا ہو،
لیکن ان عبادتوں کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ ہو، کسی کو گالی دے دیتا ہو، کسی کو مار دیتا ہو، کسی پر بہتان تراشی کر لیتا ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مفلس وہ ہے جو نمازیں پڑھ کے آئے، روزے رکھ کے آئے، زکوٰۃ و صدقات دے کر آئے، اللہ کی دربار میں آئے اور ادھر سے آنے والا آئے، اے اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے مجھے مارا تھا، اے اللہ اس نے میرے اوپر بہتان تراشی کی تھی، قیامت کے دن نیکیوں کو لے کر آئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیکیوں کے لینے والے اس کے خلاف اللہ کی دربار میں درخواست دائر کر دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب درخواست دائر کی جائے گی، نمازیں پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، صدقات دیتا ہو، جب درخواست دائر ہوگی حقوق العباد کی، امام الانبیاء نے فرمایا فیوتی ھذا من حسناتہ ویوتی ھذا من حسناتہ ویوتی ھذا من حسناتہ۔ جب شکایت لگانے والے شکایت لگائیں گے اے اللہ اس نے دنیا میں مجھے گالی دی تھی، مجھے مارا تھا، میرے اوپر بہتان لگایا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی عبادتوں کو، اس کی نیکیوں کو اللہ رب کائنات اٹھا کر ان کے کھاتے میں ڈال دے گا جن پر اس نے دنیا میں ظلم کیا ہوگا۔ کسی کو کوئی عبادت مل جائے گی، کسی کو کوئی عبادت مل جائے گی، کسی کو کوئی عبادت مل جائے گی، فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، امام الانبیاء نے فرمایا اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، امام الانبیاء نے فرمایا ابھی لینے والے باقی ہوں گے تو ان لینے والوں کے گناہوں کو اٹھا کر اس کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا، فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ فَطُرِحَ فِي النَّارِ، ان کے گناہوں کو، ان کی معصیتوں کو، ان کی نافرمانیوں کو اس نیکوکار کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے جو نیکیاں بھی کرتا ہوگا، نمازیں بھی پڑھتا ہوگا، روزے بھی رکھتا ہوگا، صدقات بھی دیتا ہوگا اور ساتھ ساتھ اپنے مسلمان بھائی پر ظلم بھی کرتا ہوگا، اس ظالم کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، فَطُرِحَ فِي النَّارِ۔ امام الانبیاء نے فرمایا جب ان کے گناہوں کو اس کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس ظالم کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دو۔